آخری رکوع میں بڑا تفصیل سے بیان ہے، وہاں تو وہ قدرت کا بیان ہے، اور پہلے رکوع کے اندر بھی آخر میں جا کر پہلے رکوع میں قدرت کا بیان ہے. یاسین از یاسین، سبحان اللہ. وہی بات ہو گئی کہ ہم صورتوں کو پڑھتے ہیں صرف تبھی فائدوں کے لیے، وہ تبھی فائدے حق ہیں، ان سے فائدہ ملتا ہے. تو سورہ یاسین کو پڑھتے ہیں کہ چلو ایک بار پڑھ لیں کہ یہ دکان بنائی ہے، اچھی دکان چل پڑے، اللہ تعالیٰ بزنس میں برکت دے دے. یہ اس کا ایک پہلو ہے، یہ اس کا ایک جہت ہے، یہ اس کا ایک مادی فائدہ ہے، یہ اس کی ایک مادی برکت ہے، یہ اس کی طبعی برکت ہے، اور یہ جائز ہے اور یہ ہوتی ہے. دوسرا یہ کہ کسی بندے کا آخری وقت ہے، اس کے قریب پڑھ دیا گیا، وہ بھی ٹھیک ہے، اس کا پڑھنا بھی ثابت ہے. اور ایک یہ ہے کہ برکت کے لیے ایک بار یاسین پڑھنے سے یہ اتنا ثواب ملتا ہے، وہ بھی صحیح ہے. تو یہ ساری باتیں صحیح ہیں، لیکن میں نے پچھلے پروگرام میں اس بات پر زور دیا تھا کہ قیامت کے بارے میں جو قرآن میں ذکر زیادہ تر آیا ہے نا، وہ اعتقادی پہلو سے زیادہ آیا ہے کہ یہ اعتقاد قائم کرو قیامت کے بارے میں، یہ عقیدہ رکھو، یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے بارے میں، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اس کے آنے کا یقین بیان کرو. تو یہ اعتقادی پہلو بہت غالب ہے وہ ان آیات کے اندر، اور اسی کو اصل میں قیامت کی تیاری کہتے ہیں. باقی رہ گئی عمل صالح کرنا، وہ تو جب بندہ یعنی اس کو یوں سمجھ لینا تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اس کے اوپر نہ چلے. جب یہ سمجھ لے کہ یہ بات غلط ہے تو وہ نہیں کرے گا. لیکن اگر انسان ہے اس سے پھر بھی ہو جائے، ایکسیڈنٹلی ہو جائے یا ارادہ تن ہو جائے، پھر اس کی طرف سے بار بار آوازیں آتی ہیں، الرحمن الرحیم، غفور الرحیم. جس کے ساتھ تیرا واسطہ ہے نا، وہ کسی کی غلطی پر پکڑ کر اسی وقت ڈھیر نہیں کر دیتا، وہ تو چانس دیتا ہے، وہ تو معاف کرتا رہتا ہے. تو یاسین کا ایک اعتقادی پہلو ہے. اب یاسین کے اعتقادی پہلو کے اعتبار سے پڑھیں اس کو، سادہ ترجمہ، سادے ترجمے کے ساتھ اس کو پڑھیں، لیکن ہو اعتقادی پہلو، اور اس کو دیکھیں اس کا سٹائل، اس کا بیان کیا ہے. یہ جو میں نے لفظ کہا نا، کائنوں شاعروں والا قیاس نہیں ہے، یہ اس کی وجہ سے وہ میرا دھیان اس طرف چلا گیا. اس صورت کے اندر ایک سورہ یاسین کے اندر آیت آتی ہے، بحث تو یہ ہے قیامت قائم ہوگی، قیامت آئے گی، اور کائنات کے انسانوں کا ایک ایک چیز کا حساب رکھا ہوا ہے، گن گن کے رکھا ہوا ہے. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کہ کسی نے کیا کیا ہے، کیا کیا معاملے ہیں، یہ ہم نے ریکارڈ ہے، پورا ریکارڈ رکھا ہوا ہے، فائلیں بنی ہوئی ہیں، کمپیوٹر کے اندر وہ فیڈ کر دیا گیا ہے، تو وہ فیڈ ہے کمپیوٹر کے اندر. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ، اس کو اب یہ نہیں کہ کتاب میں لکھا ہوا، ماڈرن الفاظ اس کے اوپر استعمال کر سکتے ہیں کہ یہ تو ایک، مجھے کمپیوٹر کے بارے میں زیادہ پتہ نہیں اس لیے میں غلط لفظ نہ بول دوں. اب وہ یعنی ایک ایپ بن گیا ہے، جہان کا ایپ بن گیا ہے، جس کا تعلق قیامت کے ساتھ ہے، اور وہ سارا جمع ہے. تو بڑا ذکر ہے قیامت کا، اور آخری رکوع میں تو پھر حد ہو گئی ہے، جس کو کہتے ہیں نا پیک پر بات چلی گئی ہے، اور وہ ساری اعتقادی بحث ہے. جو آخری رکوع اس کا آتا ہے اس کے اندر پھر اعتقادی بحث ہے. بلکہ جو درمیان والا رکوع ہے نا، اس کے اندر بھی نا آیت اللہم الارض المیتہ، یہ بھی اعتقادی بحث ہے. کمال ہو گئی وقوع قیامت کے پر. یعنی یہ جو میں ابھی حق کا معنی بتا رہا ہوں نا، یہی باتیں اس کے اندر ثابت کی گئی ہیں کہ حق ہے. اور دلیل کیا ہے؟ یہ دلیل ہے. اب وہ آیاتیں میں نے وہ سامنے نہیں رکھی، میں نے وہ تلاوت ان کی نہیں کرنی، میں نے حق کا معنی جو ہے نا وہ بیان کرنا ہے، اس کے ساتھ جو بعض آیات ہیں ان کی تلاوت کرنی ہے. تو وہاں پر وہ دیکھیں سماوی، ارضی، نفسی، یہ دلائل دیے گئے. وآیت اللہم الارض المیتہ، واہ 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 واہ. اچھا، اب یہ ساری دلائل دینے کے بعد
پھر حصی دلیلیں کہ اللہ کی یہ شان ہے، اس کے اندر یہ قدرت طاقت ہے کہ وہ قیامت لائے گا، لا سکتا ہے، وہ جانتا ہے، یہ باتیں بیان کی گئی۔ پچھلے پروگرام میں نے آیات عجز کی باتیں کی تھی، اگر اس اسلوب کو اس کے ساتھ ملائیں تو وہ وہاں یہ بنتا ہے کہ میں عاجز نہیں ہوں۔ اولم یر الانسان انا خلقنا من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، تم اسے عاجز سمجھتے ہو؟ قال من یحیی العظام وہی رمیم، تم اسے عاجز سمجھتے ہو؟ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، عاجز ایسے ہوتے ہیں؟ ان ساری باتوں کے جواب دیے گئے۔ اور خلاق العلیم وہ بات ارشاد فرمائے گی۔ اب وہ یعنی یاسین کے اندر قیامت کا اعتقاد پہلو ہائیلی ڈسکس ہوا ہے۔ اب اس کے اندر ایک آیت آتی ہے، بہت سے لوگوں نے اس آیت کے کچھ اور معنی کر دیے، یعنی ترجمہ غلط نہیں کیا، لفظی ترجمے کی بھی بات کر رہا، جو اسے نتیجہ نکالا ہے، ترجمہ میرے منہ سے غلط لفظ نکل گیا، اس سے جو نتیجہ نکالا وہ کسی اور طرف چلے گئے۔ اصل میں جو میں نے باتیں عرض کی ہیں، اب اس کانٹیکسٹ میں دیکھیں ذرا اس آیت کا کیا مطلب ہے۔ حضور فرما رہے ہیں اللہ قیامت لائے گا، وہ لانے پر قادر ہے، وہ عاجز نہیں ہے، اور دیکھو اس نے یہ کائنات اگر یہ بنائی ہے تو یہ بھی وہ کرے گا، یہ بھی یعنی حق کی دلیلیں، اسٹیبلش دلیلیں، کنکریٹ پروف، ایویڈنس اس کے اندر سورہ یاسین کے پریزنٹ ہوئے ہیں۔ یہ باتیں ہوئیں۔ اب وہ جو باتیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ہوں گی، اور یہ اللہ تعالیٰ کے اندر طاقت ہے، وہ کمزور نہیں ہے، کوئی خدا تمہارے ایسے نہیں ہے کہ جو قیامت کو آنے سے روک دیں، اور جب گرفت ہو اور تمہیں گرفت سے بچا لیں، ان میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ یہ ساری ڈسکشن ہے۔ اب وہ جو معاشرہ تھا عرب کا اس وقت، وہ کن کو مان رہا تھا؟ وہ مان رہے تھے کاہنوں کو، اور وہ انجوائے کر رہے تھے لائف شاعروں کی باتوں کے اوپر۔ واہ 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 واہ، کیا حسن قرآن ہے، کیا حسن قرآن ہے۔ اب وہ شاعروں کی باتوں کے اوپر، اب ان کا جب دھیان گیا، قیامت کے بارے میں بتایا گیا کہ قیامت ہوگی، حق ہے، دلائل دیے گئے، تو انہوں نے، چونکہ وہ شاعروں کی باتوں کے عادی تھے، اور شاعر جو ہوتے ہیں وہ تو باتوں میں کچھ کے کچھ کلام باتیں کر دیتے ہیں، آسمانوں پر پہنچ جاتے ہیں، یعنی ایک شاعروں کی وہ صنف یا وہ جہت یا وہ بات ہوتی ہے۔ ہاں دوسرے شاعر بھی ہوتے ہیں جو حق کی بات کرتے ہیں، اور حق ہی ان کی باتوں میں ہوتا ہے، کیونکہ قرآن اور حدیث کی وہ تعبیریں اپنی زبان، اپنے کلام میں بیان کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے وہ حق ہوتا ہے۔ اب وہ ان کے شاعر تھے، وہ ان کے شاعروں کے بارے میں، اب انہوں نے یہ جو قیامت آنی تھی اس کو بھی یہ سمجھا کہ یہ کوئی شاعروں والی باتیں ہیں جو یہ کی جا رہی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کانٹیکسٹ میں فرمایا کہ یہ جو میرا حبیب ہے یہ شاعروں کاہنوں والی باتیں کرے، اس بات کے لیے تو میں نے اسے مبعوث ہی نہیں کر فرمایا، اور یہ اس کی شان ہی نہیں ہے کہ جو بات ثابت نہ ہو، جو بات حق نہ ہو، جس کے اوپر کنکریٹ ایویڈنس نہ ہو، وہ بات کرے۔ یہ اس لیے تو آیا ہی نہیں ہے، یہ تو اس کی شان ہی نہیں ہے۔ باقی رہ گئی شاعروں والی باتیں، وہ شاعروں کاہنوں والی باتیں تمہاری باتیں ہوتی ہیں، میرے محبوب کی شان کے لائق یہ نہیں ہے کہ شاعروں والی باتیں کریں۔ اس نے تو کنکریٹ پروف ایویڈنس دے دیے ہیں کہ قیامت آئے گی، حق ہے، اور وہاں پر وہ الفاظ آتے ہیں وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ سبحان اللہ، یہ حق کے ایسے قول ہیں، حق کی ایسی بات ہے، ایسے فیصلے پڑھ کے سنا دیے گئے ہیں کہ جو شاعرانہ نہیں ہیں، یہ کاہنوں والی باتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ تو حق کی باتیں ہیں، اور کنکریٹ ایویڈنس پروف اس کو بتا دیے گئے ہیں۔ یہ اصل میں اس کا سیاق و سباق ہے۔ اور بعض لوگوں نے اس کا نتیجہ یہ نکالا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہے، چونکہ سارے عرب شعر کہتے تھے، تو شعر کہنے کی ایبیلٹی اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر سے نکال لی تھی، تو ان کو اس بات کا علم ہی نہیں تھا۔ اب اچھا بتائیں
کہ وہ شعر جو کہنے تھے، اگر یہ جو باتیں نثر میں فرمائی گئی ہیں سورۃ یاسین کے اندر، میں صرف یاسین کا نام لے رہا ہوں، ویسے تو سارے قرآن میں ہیں، یاسین کے اندر جو باتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں قیامت کے بارے میں، اس کا وقوع حق ہے، آنا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ فیصلہ ہو چکا ہے، حق کا فیصلہ ہے، یہ ہوگا۔ جو اس کا انکار کر رہے ہیں ان کو پچھتانا پڑے گا، وہ فیل ہوں گے، وہ کامیاب نہیں ہوں گے، اور اس وقت ان کو اندازہ ہوگا کہ ہم نے کتنی لائف ویسٹ کی ہے۔ تو اگر جو نثر میں یہ پوری یاسین آئی ہے، جسٹ سیٹ، کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہی باتوں کو اشعار میں بیان کر دیتے اور وہ اشعار میں یہ کہتے، اب انہوں نے نثر میں کہی ہیں، ارشاد فرمائی ہیں یہ باتیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو شاعرانہ باتیں ہیں، اب اس کو وہ شاعرانہ باتیں کہہ رہے ہیں۔ سورہ شعراء کا نام ہے